حضرت عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیوں میں بہت رئیس آدمی، باقی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت رئیس آدمی تھے، آپ کے بحری جہاز کی درآمد و برآمد ہوتی تھی، اور بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، دیگر حضرات بھی صوفیاء میں بہت امیر ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عبید اللہ آرار کہ اس زمانے میں 100 ہل چلا کرتے تھے ان کی زمینوں میں، بہت بڑے زمیندار تھے۔ اب 100 ہل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ 200 تو بیل کم از کم وہ ہوں گے جن سے ہل جوتے جاتے تھے، پھر ان کے ساتھ دوسرے جانور کتنے ہوں گے، 100 ملازم تو وہ ہوگا جو ہل چلاتے تھے، ہر ملازم کے ساتھ اس کا بیوی بچے اور اہل خانہ وہ کتنے ہوں گے، تو ایک دنیا ان کے ساتھ پلتی تھی اور بہت وسیع ان کا وہ زمیندارہ تھا۔ تو ایک دن کسی دوست کو خیال آیا کہ یہ بڑے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس نے رات حضرت سے کہا کہ حضرت لوگ حج کو جا رہے ہیں، اس زمانہ پیدل یا اونٹ گھوڑے کی سواری کا تھا تو وقت لگتا تھا جانے میں آنے میں، لوگ حج کو جا رہے ہیں، موسم ہے روانگی کا، تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہمیں بھی حج پہ چلنا چاہیے۔ تو صبح جب وہ بندہ نماز کے لیے آیا، حضرت کے ساتھ نماز ادا کی، فارغ ہوئے تو آپ نے گٹھڑی سی اٹھائی ہوئی تھی، ضرورت کا ایک آدھ جوڑا کپڑوں کا کچھ سامان سفر، تو فرمایا بھی تم تیاری کر کے نہیں آئے، رات کہہ رہے تھے حج کو چلنا ہے تو چلو اب چلیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا تو چھوٹا موٹا کار ہوتا ہے، اتنی وسیع جائیداد اور اتنا۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف، یہ میری نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، مجھے کل مر جانا ہے، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، کوئی اور سنبھالے گا، تو آج میں حج پہ چلا جاؤں گا تو بھی یہ چلتا رہے گا، یہ اس کا ہے نظام، وہ چلا رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور میلے کپڑے پہن کر بھوکا رہ کر تصوف پہ قائم رہنا آسان ہے، اور دنیا والوں کے ساتھ رہ کر اس چیز کو قائم رکھنا یہ گنتی کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ مشکل کام۔ تو دنیا داری سے مراد یہ ہے چیست دنیا از خدا غافل بطن، دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کی یاد بھول جائے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، مالدار ہونا یا سونا چاندی ہونا پاس یا بیوی بچے ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے، دنیا داری یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔